کہتے ہیں جی روزے میں سوئمنگ پول میں نہانا. اگر سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے بغیر ارادے کے حلق میں پانی چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ روزے میں آپ سوئمنگ پول میں نہ نہائیں تو اچھا ہے. نہا تو سکتے ہیں، اگر منہ کو آپ پانی سے بچا کے رکھیں اور ناک اور منہ کے اندر حلق میں پانی نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. سوئمنگ پول میں آپ نہاتے رہیں، لیکن ایک ٹینشن والا کام ہے. سوئمنگ پول میں نہا کے آپ کی بہت زیادہ انرجی سرو ہوتی ہے، اس سے روزہ لگنے کا بہت سا خطرہ ہوتا ہے. روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کو بہت زیادہ روزہ لگنے لگے، یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. کیوں اپنے آپ کو انسان اتنی ٹینشن میں ڈالے؟ بہرحال اگر کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے اور جیسے کہ آپ نے لکھا ہے اور وہاں ٹھنڈ بھی ہوتی ہے تو آپ کو سوئمنگ پول میں نہانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یا عصر کے بعد نہا رہے ہیں تو نہا سکتے ہیں. پانی اگر غلطی سے پیٹ کے اندر چلا گیا یعنی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خوب سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے، بھولے سے کھانا پینا الگ چیز ہے. بھولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور آپ نے کھانا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی کا مطلب یہ کہ روزہ آپ کو یاد ہے لیکن آپ نے بے احتیاطی کی، اس بے احتیاطی میں پانی حلق میں چلا گیا. جیسے آپ وضو کے دوران غرارہ کر رہے تھے، آپ کو روزہ یاد بھی ہے، غرارہ کرنا جائز نہیں ہے وضو میں اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن آپ فنٹر بنے ہوئے تھے، آپ نے غرارہ کیا کہ میں احتیاط سے کروں گا اور حلق میں پانی نہیں جانے دوں گا، اور پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے یا ویسے ہی شاور لے رہے تھے آپ اور پانی غلطی سے آپ کے حلق میں چلا گیا، روزہ آپ کو یاد ہے اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں پیا. کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب رمضان کا روزہ آپ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑیں، تو پھر 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے. روزے کی جگہ مسکین کو پیسے دے سکتے ہیں. ایک شخص روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ بچپن سے عادت نہیں ہے، جبکہ وہ روزے کے عوض مسکین کو پیسے دے دیتا ہے. شرعاً اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. روزہ اسلام کا رکن ہے، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. فدیہ اس شخص کے لیے ہے جس میں روزے کی طاقت ہی نہ ہو، اور طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں ہمت نہیں ہے یا آپ کو روزہ رکھ کے تکلیف ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے. گرمی لگنا، پیاس لگنا، بھوک لگنا، کمزوری محسوس ہونا، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو، جیسے کوئی بہت ہی بوڑھا آدمی ہے یا کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، اس کا شوگر لیول بہت ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ مر نہ جائے کہیں یہ. تو ایسی کنڈیشن میں جہاں بیمار ہونے کا خطرہ ہوگا یا آپ کا کوئی علاج چل رہا ہے، آپ نے روزہ رکھا تو دوا چھوٹ جائے گی آپ کی اور بیماری آپ کی بڑھ سکتی ہے یا لمبی ہو سکتی ہے، تو بیمار آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا یا سفر میں کوئی ہو تو جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو آپ اپنے دوست سے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے. آپ فدیہ دیں گے تو آپ اس گناہ سے بچ نہیں سکتے جو اللہ نے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے رکھا ہے. اسلام کا رکن ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا. تنخواہ دار شخص کو زکوٰۃ دینا. اگر کوئی شخص صرف تنخواہ دار ہو جو کہ 70,000 روپے ماہانہ ہو، اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، تو کیا ایسا شخص کیا زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ یہ تنخواہ 25 یا 8ویں دن تک 25ویں یا 8ویں دن تک چل پاتی ہے؟ دیکھیں، اس کے پاس اگر گولڈ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو وہ بھی نہیں ہے، گھر کا ایسا سامان جو پورے سال استعمال نہ ہوتا ہو وہ بھی نہیں ہے، ساری ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور اضافی کوئی پیسے بھی اکاؤنٹ میں یا کہیں اس نے سنبھال کے نہیں رکھے ہوئے، تو پھر اس کی اگر صرف 70,000 روپے تنخواہ ہے تو 70,000 روپے جس دن اس کو ملتے ہیں اس دن تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 70,000 کے لگ بھگ ہی ہے، تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا، اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن اگر یہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اس کے اور کم ہو جاتے ہیں 15 تاریخ تک، 20 تاریخ تک، اور پھر یہ 30-35 ہزار تک اس کے پاس رہ جاتے ہیں، تو جب اس کے 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس سے کم اس کے پاس رقم بچے گی تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا 25ویں یا 8ویں دن تک یہ رقم چل پاتی ہے تو 25ویں دن دے دیں ان کو زکوٰۃ جب یہ رقم ختم ہو جائے.
زکوٰۃ کی مد میں راشن فراہم کرنا، زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو راشن دلایا جا سکتا ہے یا اس کی ملکیت میں پیسے دینا ہی ضروری ہوتا ہے؟ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور راشن بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، راشن بھی دلایا جا سکتا ہے۔ نماز اور صدقہ لوگوں کو دکھا کر کرنا، نماز یا صدقہ وغیرہ میں اس نیت سے دکھاوا کرنا کہ باقی لوگوں کو ترغیب ہو، کیا یہ ریا کے زمرے میں آتا ہے یا ایسا کرنا بہتر ہے؟ نیز اس کی حدود کیا ہیں؟ دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے نیک بندے دکھا کے بھی صدقہ کرتے ہیں، چھپا کے بھی کرتے ہیں۔ چھپا کے کیوں کرتے ہیں؟ اخلاص کی وجہ سے۔ دکھا کے کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگوں کو دکھا کے آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد دکھلاوا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو نماز دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، یعنی سنتیں۔ تو اس میں ایک بڑا مقصد ہے بچوں کو بھی ترغیب ہو۔ آپ دکھائیں گے بیوی بچوں کو تو ان کو بھی ترغیب ہوگی، صرف آپ کے کہنے سے ترغیب نہیں ہوتی۔ آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگا کریں، تلاوت کیا کریں تو ان کو بھی ترغیب ہوگی۔ تو اس لیے کسی کے سامنے نماز دکھا کے پڑھنا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دل میں آپ کے کیا ہے یہ اللہ ہی جانے۔ لیکن کچھ نماز چھپ کے بھی پڑھنی چاہیے اور دکھا کے بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ خیرات، کچھ صدقہ خیرات وہ ہوں جو اللہ اور آپ کو پتہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اور کچھ ایسے ہونے چاہیے جو دکھا کے بھی ہوں۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد۔ جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے۔ بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً۔ تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں آپ پر، تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں، نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ۔ تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہیں۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس۔